السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 45 ہے۔ آج سے ہم جو بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، حقیقت میں انہی باتوں کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اپنے بھیجنے کا اس دنیا میں جو مقصد بیان کیا، اس میں سے بنیادی مقصدوں میں سے ایک مقصد آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ کیریکٹر کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اسی اخلاق کی تربیت آپ نے زندگی بھر کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا یہی ایک کام، لیکن ان بڑے کاموں میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک بڑا کام ہے، اور آپ نے صحابہ کو اسی چیز پر جو ہے وہ تربیت کیا کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کے بارے میں بات کیا اور جن چیزوں سے منع کیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ہم اپنی لائف سے کبھی کمپیئر کریں اپنی زندگی سے، تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ نہیں بولو، تو پوری زندگی دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر پایا ایک واقعہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جھوٹ بولے ہو۔ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، وہ جھوٹ نہیں بولو، سبھی لوگ تقریر کرتے رہتے جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ بولو، سچائی بہت، لیکن یہ پریکٹیکلی جو زندگی ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی اس کیٹیگری کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد اعظم آپ اخلاق کی چوٹی پر ہیں۔ اور عام آدمی جب کسی کو اچھا کہتا ہے تو وہ ظاہری لحاظ سے کہتا ہے، آپ کو میں نے دیکھا روزہ نماز بہت نیک آدمی ہے، لیکن رب ذوالجلال تو دلوں کو جانتا ہے، وہاں تھرمامیٹر لگا کر کے بتاتا ہے بھائی یہ بڑھیا ہے، کیونکہ اس کا علم کیا ہے، دلوں کے باتوں کو جاننا اس کا علم ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی سے کمپیئر کریں گے تب اندازہ ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیثوں میں ذکر ہے، بخاری میں ذکر ہے، اور بھی حدیثوں میں ذکر ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں جو نبوت کا دعویٰ بندہ کیا ہے وہ کیسے آدمی ہے؟ اور اس وقت ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 36 کا آنکڑا، یعنی جتنی جنگیں لڑی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی جانب سے، اس میں ایک کو چھوڑ کر صف میں کمانڈر ان چیف ابو سفیان ہے، اتنا سخت مخالف ہے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا کہ تمہارے نبی جو ہے وہ مطلب کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے، یعنی جھوٹ جو اتنا بڑا دشمن ہے وہ بھی یہ نہیں بول پایا کہ ہم جس کے دشمن ہیں اس دشمن کے خلاف بھی نہیں اس کی ہمت ہو سکی کہ وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بول دے کہ جھوٹ۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو یہاں سے جو بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو برے اخلاق ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے منہیات اسلام، جن چیزوں کا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے صرف جھوٹ پر کریں گے۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولا کرو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور برائی جھوٹ سے کیا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کئی ایک واقعات ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, کہتے ہیں میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور یہ اسلام جو ہے ان میں سے کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ پہلے تو ایسا کرو جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بقیہ دیکھ لیا جائے گا. اب وہ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر آپ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیں گے تو چوری کریں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا, شراب پیئیں گے تو بتانا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جھوٹ کو کیا کیا, پکڑ لیا کہ صاحب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیے, اپنے آپ معاملہ کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. تو آج ہم جو بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں, اور جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے, جھوٹ لکھنا بھی ہوتا ہے, جھوٹ عمل کرنا بھی ہوتا ہے, اور جھوٹ دوسرے کو پاس کرنا بھی ہوتا ہے. یہ چاروں طریقے سے ہم لائف میں کیا کرتے ہیں, جھوٹ کو یوز کرتے رہتے ہیں. ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ, کیونکہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور بہت دور بھاگتے ہیں, اور ایک گویا کی زبردست قسم کی اس کی وجہ سے سوسائٹی میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ فرشتوں کو اگر جھوٹ سے تکلیف ہو رہی ہوگی تو 24 گھنٹہ ان کو یہ کیفیت ہوگی, 24 گھنٹے یہی کیفیت ہوگی. تو جھوٹ بولنا, جھوٹ لکھنا, جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ کو آگے پاس کرنا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. کتنی باتیں میڈیا دن بھر میں جھوٹ بولتی ہے, ایک دو نہیں, بے شمار جھوٹ بولتی ہے. تو جھوٹ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی. آپ کو ایک بات معلوم ہوئی, آپ نے فرمایا کہ کفا بالمری کذبا ان یحدث, ایک حدیث میں ہے یکلم بکل ما سمع, کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جھوٹ بولا جائے. آپ نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ جھوٹ کو بغیر تحقیق کے آگے پاس کر دیں. اب کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی نے ایک آدمی پر الزام لگایا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں میری کیا غلطی ہے, اس نے مجھ سے کہا, میں نے دوسرے سے بتا دیا. یہ نہیں ہے. کسی آدمی نے اگر کوئی بات کہی ہے اور آپ اس کو دوسرے کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ جو بندے نے ہم کو بات بتائی ہے یہ بات سچ ہے. یہ اگر سچ ہے تب تو آپ کو پاس کرنے کا اختیار ہے, لیکن اگر سچ نہیں ہے تو پاس نہیں کر سکتے, ایک بات. اور اگر سچ ہے تو غیبت نہیں ہونی چاہیے, پھر وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن یہ ہمارے پاس ایک عام بیماری ہے کہ ایک آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے, ہم اس کو بغیر تحقیق کے پاس میں دن بھر واٹس ایپ پر فلاں حدیث آئی, فلاں آدمی نے ایسا کہا, یہ کر لیں گے, ویسا ہو جائے گا. ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل جھوٹ. اور وہ جو ایڈمن بنا ہوا ہے یا اس میں جو بھیجنے والے ہیں, اتنے آدمی کو بھیج دیجئے فلاں ہو جائے گا. یہ سب گناہ کبیرہ ہے, چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے, یہ سب گناہ کبیرہ ہے. لہذا جھوٹ بولنے سے زیادہ یہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے, لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی بھی بات آپ کو اگر بتائی گئی تو آپ کو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس پر تحقیق کریں اور اس کے بعد کیا کریں, آگے بات کو پاس کریں. اگر یہ آدمی ان چیزوں کو اختیار کر لے گا تو ایک بہت بڑا ٹائم آپ کا بے تکی باتوں سے کیا ہو جائے گا, آپ دور ہو جائیں گے, ٹائم بچ جائے گا آپ کا. جہاں تک جھوٹ لکھنے کا, پہلے ہم جھوٹ لکھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. جھوٹ لکھنا, یہ جتنے سرٹیفکیٹ استعمال ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اسے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ جیسے آدمی جھوٹ بول رہا ہے ویسے یہ جھوٹ لکھ رہا ہے, اور یہ ایسا جھوٹ لکھا ہے کہ جو پرماننٹ جھوٹ ہے. اگر اس سے اس کی لائف پر فرق پڑے گا, بہت کچھ ہوتا اس سے, تو سرٹیفکیٹ دینا یہ بھی جھوٹ کی شکل ہے. بعض لوگ جو ہے, مجھے معلوم ہے کہ بعض ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ بڑے بڑے اشتہار دیتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کرتی ہیں, آپ فیس بھریے, حتیٰ کہ رجسٹرڈ ہے
اور آپ جو ڈگری کہیے آپ کو ڈگری مل جائے گی، گھر بیٹھے آپ کو ڈگری مل جائے گی. تو یہ ایک ایسا جھوٹ لکھا گیا کہ پوری زندگی اسی جھوٹ پر کی بنیاد پر اس کو کیا کرنا ہے، کمانا ہے. تو سرٹیفکیٹ تعلیمی استعمال کرنا، عام جیسے کالج والے ہیں یا جو گیزٹڈ آفیسرس ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. آپ کو معلوم کچھ بھی نہیں ہے، آپ لکھ رہے ہیں کتابیں بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اپنی سیل لگا رہے ہیں اور آپ نے ایشو کر دیا اس کو کتابیں بڑے اچھا، جس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں. اسکول والے بھی یہی کر رہے ہیں. اب اسکول والے کے یہاں اسے شرارت بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. یہ بھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے کتابیں لوگ لکھتے ہیں. یہ جھوٹ لکھنے کی مثال دے رہا ہوں. کتابیں لکھتے ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کتاب کو کے بارے میں آپ لکھیے کہ کتاب اچھی ہے. اب وہ بندہ جو چونکہ وہ فیمس ہے، اگر وہ لکھ دے گا اس کے اوپر یہ کتاب اچھی ہے تو لوگ اس کے اوپر کیا کریں گے، اعتماد کریں گے، کتاب پڑھیں گے. اب وہ مولانا صاحب، یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ نہیں کرتے، یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں. اب مولانا صاحب نے اس کتاب کو پڑھا تک نہیں، اس میں کیا غلطیاں ہیں مولانا صاحب کو معلوم نہیں ہے. مولانا صاحب نے ہاں میں نے سرسری طور پہ لکھ دیا ہے کتاب بہت اچھی ہے. میں آپ کو سرسری طور پر تو نہیں کہا گیا تھا. آپ اگر نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آپ یہ لکھ دیں کہ بھائی کتاب دی گئی، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، کتاب تو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ کتاب اچھی ہوگی. ایسے لکھ دیجیے آپ. لیکن یہ کہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ایسی کتابیں کم لکھی جاتی ہیں، انہوں نے تو امت کا بوجھ اتار دیا، اس قسم کے الفاظ لکھ رہا ہے بندہ، اور یہ بڑا عالم ہے یہ لکھ رہا ہے. اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ لکھنے کا جھوٹ ہے. اسی طریقے سے جب ہم لوگ جاتے ہیں کسی مدرسے میں، تو مدرسے والے آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، تو جب مدرسے جاتے ہیں تو مدرسے کے جو معتمد صاحب ہوتے ہیں، جو انچارج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ معائنہ لکھ دیجیے. کیا لکھ دیجیے؟ معائنہ لکھ دیجیے. معائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آیا اور میں نے مدرسہ دیکھا، بہت صاف ستھرا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیمی معیار بہت اچھا ہے، اساتذہ بہت پابندی کرتے ہیں. وہ ہم سے لکھاتے ہیں. بڑے بڑے عالم مدرسے کے اگر گئے بھی ہیں، گئے رہتے ہیں، اپنے کمرے سے نکل کر کے نہیں گئے ہیں اور پورے مدرسے کا معائنہ انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے مدرسہ دیکھ لیا، بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے. ٹوٹل جھوٹ لکھ رہا ہے بندہ. اچھا، وہ لکھ کر کے چلا آتا ہے. اب جب وہ چندہ کرنے جاتے ہیں مولانا صاحب، تو وہ اس کی فوٹو کاپی لے کر کے اپنے ساتھ جاتے ہیں کہ فلانا مولانا صاحب نے ہمارے مدرسے کو وزٹ کیا اور یہ سرٹیفکیٹ ہم کو دیا ہے. اور وہ معائنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے مولانا صاحب کا لے کر کے وہ گھومتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں، جھوٹ لکھنا ہے. اچھا، یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی جاب چاہتے ہیں یا کوئی سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بڑے آدمی سے لکھا لیتے ہیں، توصیہ کہتے ہیں عربی میں، اور لکھا دیا جاتا ہے کہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، یہ بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں اور بچے اتنے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، یا ہے تو جو آپ لکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ لکھ کر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ اس کو دکھلا کر کے چندہ کرتا ہے. جیسے ہبلی میں ہے، جو لوگ یہاں آتے ہیں خاص کر اہل حق مدرسے کے لوگ، تو شہر والے کہتے ہیں کہ آپ مولانا سراج صاحب سے لکھا کے لائیے. جب وہ لکھیں گے کیا تب ہم چندہ دیں گے. اب ہمارے لیے بڑا امتحان ہے. اور ڈیلی یہ کم سے کم آپ اندازہ نہیں کریں گے 5 سے 7 کیس ڈیلی آتے ہیں. اب جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں. ڈرتے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہم نہ لکھیں تو یہ بھی بد اخلاقی کی بات ہے. تو اب ہمارے لیے ایک مطلب سمجھ آئیے وہ درد سر ہے کام ڈیلی کا. اب اس میں جب تحقیق کرتے ہیں تو 60% جعلی ہے ہی نہیں. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا، جیسا چونکہ ہم دلی ہی کر رہے تھے تو ہم کو ایک آئیڈیا لگ گیا، آپ اس میں کیا ہے صاحب؟ میں پڑھاتا ہوں. کیا پڑھاتے ہیں؟ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ اب تو وہ پڑھاتا ہی نہیں اس میں. اچھا، اب وہ جتنی عربی کی کتاب بتائے گا پڑھا، سب تو ہم جان رہے ہیں. اچھا، وہ کتاب اگر سے نام لے لیا، اس کے مصنف کون ہے، کتاب کا ٹاپک کیا ہے، ایسے جو ہم بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ جو چندہ کرنے والے لوگ آتے ہیں عموماً یہ ہائر ہوتے ہیں، کرائے پہ رکھے گئے ہیں. یہ اس مدرسے کے کوئی
ان کا परमानेंट जॉब नहीं है, वो एक हायर किए गए हैं महीना भर के लिए, 10 दिन के लिए उनको किराए पे रख लिया गया है और कमीशन बेस पे चंदा हो रहा है, जो कि नाजायज है कि जो भी आप चंदा करेंगे उसमें 60%, 50%, 40% जैसा बड़ा मदरसा होता है उस लिहाज से परसेंटेज कम होता है और वो आकर चंदा करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। कहना ये है कि वो सर्टिफिकेट हमको देना पड़ता है। अब उसमें सिलसिले में जिसको भी देना पड़ता हो उसकी लाजिम जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि आप झूठ बोलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या करने जा रहे हैं, झूठ लिखने जा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से झूठ लिखने से लिखना होता है। इसी तरीके से जब हम किसी के खिलाफ, सब लिखने की मिसाल दे रहा हूं आपको, इसी तरीके से जब हम झूठ किसी के ऊपर केस करते हैं, कभी तो टोटल झूठ फराडी केस होता है और कभी कभी केस सच होता है। अब मिसाल के पर एक आदमी ने एक आदमी को मारा, सही में मारा, जाकर के FIR दर्ज कराता है तो बताता है कि उसके साथ 3 आदमी आए थे, एक आदमी के हाथ में चाकू था और 2 आदमी डंडा लिए हुए थे, जबकि न किसी के हाथ में डंडा था, न किसी के हाथ में चाकू था, और मारने वाला एक आदमी आया था। आप जो लिखाने जा रहे हैं वो आप उतना ही लिखाइए जितना हकीकत से वाकया पेश आया है। FIR पूरे भारत में 80% जो लिखा है वो नहीं रहता है, 80% झूठ लिखा रहता है। बल्कि पुलिस वाले ये मशवरा देते हैं कि अगर ये लिखाओगे तो केस बहुत हल्का हो जाएगा, केस का जो दफात लगेंगी वो बहुत हल्की लग जाएंगी, लिहाजा आप ये लिखाइए वो लिखाइए। ये हमारे हिंदुस्तान में जो लोग बेचारे मासूम पकड़े जाते हैं बच्चे, तो उनको जब उनके खिलाफ जब चार्जशीट लगाई जाती है तो आपको मालूम है कि 150 आदमी गवाही देते हैं, गवाही में नाम लिखा होता है विटनेस के तौर पर कि ये बंदा मुजरिम है। 150 आदमी। अभी एक केस था मोटरसाइकिल की चोरी का था और भी था उसके ऊपर बहुत से केस, तो 150 आदमी लिखा हुआ था। तो वकील ने पूछा कि बाबू 150 आदमी देख लिए मोटरसाइकिल चोरी करते, उसके बावजूद मोटरसाइकिल लेकर चला गया और पकड़ा नहीं जाता था। ऑन दी स्पॉट आप बता रहे हैं कि हमारे सामने आया और मोटरसाइकिल चालू किया और चाबी लगाता रहा और 150 आदमी देखते रहे और 150 आदमी खामोश बैठे रहे, मोटरसाइकिल लेके चला गया। तो ऐसे केसेस जाकर के आखिर में खत्म होते हैं। लेकिन क्या है कि हम जब FIR दर्ज कराते हैं, अभी जितने केस आपके लड़की वाले जो केस करते हैं शादी का, कि साहब हमारी बच्ची को इन्होंने सताया और इनको इन्होंने जहेज की डिमांड की, उसमें से 5% सही है, 95% सिर्फ उनको ये मालूम हो गया है कि जहेज उत्पीड़न हमारे पास एक कानून है। अगर जहेज उत्पीड़न का केस आप कर देंगे तो लड़के वाले क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अम्मा भी अंदर हो सकती हैं, मतलब सास भी अंदर हो सकती है और ससुर भी अंदर हो सकता है, दामाद भी अंदर हो सकता है। ये सब मुसलमान कर रहे हैं, ये सब मुसलमान कर रहे हैं और इस तरीके से झूठ का लिखने का एक पूरा व्यापार चालू है। तो इसी तरीके जो है वो FIR मुस्तकिल जो है वो दर्ज कराया जाता रहता है। तो ये झूठ लिखने की बात है। आज हम सिर्फ इस पर, अभी झूठ बोलने की तो बात लंबी चौड़ी है, आपको बता रहे हैं कि ये सब हम करते रहते हैं। मैं इसलिए आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये सब होता है और हम इसको समझ रहे हैं। अब मेरे साथ तो मेरे डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, वो सर्टिफिकेट उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैंने कोई गलत काम किया है, और डेली कर रहा है, गुनाह कबीरा कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से झूठ पर अमल करना होता है। वो क्या है, ये जो ओट होता है नहीं, ओट देते जो आप, ये ओट की शरई हैसियत जो है वो ये है कि आप गवाही देते हैं। क्या देते हैं? गवाही देते हैं कि मैं ओट डालकर बता रहा हूं कि मेरे नजदीक ये बंदा सबसे अच्छा है। आपके नजदीक अच्छा हो जाए काफी, ये झूठ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है ये बंदा अच्छा नहीं, तो आप फिर किसको दे रहे हो? क्यों दे रहे हैं आप वोट? आप क्यों झूठी गवाही दे रहे हैं? आपका सील लगाना ये बता रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि ये बहुत अच्छा बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो आपने बताया कि ऐसे बातें हो रही कि आपने फरमाया कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आपको मालूम है